الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. قال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. صدق اللہ العظیم. وبعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رمضان کریم یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے. ناظرین محترم، آج ہم اس ماہ مبارک کا جو قرآن سے جو جوڑ ہے، قرآن اور اس ماہ مبارک کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مناسبت رکھی ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کے فضائل اس رمضان کے حوالے سے ہم جان سکیں تاکہ ہم اس ماہ مبارک کو زیادہ قیمتی بنا سکیں. اس ماہ مبارک میں جو سب سے افضل عبادت تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت تھے. قرآن کریم کی تلاوت ویسے تو ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ اور اجر عطا فرماتا ہوں. تو ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی تلاوت اس ماہ مبارک میں کثرت سے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی اپنے حساب سے بے انتہا عطا فرماتے ہیں. جیسے حدیث میں ہے کہ کل عمل بن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها، کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر 10 گنا بڑھا دیتے ہیں. ہم جب قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھتے ہیں، ایک حرف کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا ہے، الی 700 ضعف، اور 700 گنا تک بھی بڑھا دیتے ہیں. یہ انسان کے اخلاص پر، اس کی نیت پر ہوتا ہے. جس کی جتنی اچھی نیت ہوگی، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. لیکن جب ہم روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان مبارک میں اپنی تلاوت جتنی زیادہ ہو سکی قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اور اس کو خوبصورت کر کے پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اور قرآن کی تلاوت کرنے کا حق کیا ہے، وہ کیسے ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ایسے کرنی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی عربی میں، عربی لہجے میں، اس کے تجوید کے ساتھ، حروف و مخارج کے ساتھ اس کو سمجھ کر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیے، اور جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے اس کو پڑھ لیجئے. تو یہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھیں تو اس کو تجوید کے ساتھ، اس کو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، مد کے ساتھ، غنّے کے ساتھ. اور تجوید کیا ہے؟ تجوید یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کا جو احکام ہے، مثلا ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جہاں پر غنّہ کرنا ہے ہم وہاں غنّہ کریں، جہاں پر اخفا ہے ہم وہاں پر اخفا کریں، جہاں پر جتنا مد ہے ہم اس کو اتنا ہی کھینچیں، اور جو احکام ہیں تلاوت کے، جو آداب ہیں، ان سب کی رعایت کرتے ہوئے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں. سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنی ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کو تلاوت کرنے کے ساتھ ہم نے مثلا ایک پیج کی تلاوت کی، ایک صفحے کی تلاوت کی، ایک سورت ہم نے پڑھ لی، تو اب اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو ترجمے کو پڑھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس پر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اے نبی ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے
یہ بڑی مبارک کتاب ہے، بڑی حکمتوں سے بھرپور کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کیا جا سکے، پڑھنے والے ہم مسلمان اس پر غور و فکر کریں۔ ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل رکھنے والے ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے اور اپنے لیے اس سے ہدایت اور رہنمائی بھی لینی ہے۔ ایک تو یہ کام کرنا، اور اس کے ساتھ جو تیسرا کام ہم نے کرنا ہے ماہ رمضان میں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر والوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے دوست احباب میں کوئی ایسا شخص تلاش کرنا ہے جس کو قرآن کا معنی اور مفہوم جس کو آتا ہو، قرآن کا ترجمہ جسے معلوم ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم نے قرآن کا مذاکرہ کرنا ہے۔ قرآن کو ہم نے سمجھ کر ایک دوسرے سے اس کو پڑھنا ہے، تاکہ اس کے اندر جو احکام ہیں، جو حکمتیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہم اس کو جان سکیں۔ اور کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے گھر والوں میں سے اگر آپ کے بچوں میں سے کوئی ایسا ہے جو قرآن کو سمجھتا ہو، قرآن کو پڑھا ہو ترجمے کے ساتھ، تو اس کے ساتھ آپ بیٹھ جائیے، بیٹھ کر کے اس سے جو آیتیں آپ پڑھیں ترجمہ ایک دوسرے سے اس میں شیئر کریں، اور پھر اس کے ساتھ جو اس کے اللہ کے احکام ہیں وہ ایک دوسرے کو بتائیں۔ اور اگر گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے تو دوست احباب میں کوئی ایسا ہوگا، یا کم از کم مسجد میں کوئی ایسا شخص ہوگا محلے میں جو قرآن کو سمجھتا ہو، تو ایسی محفل بنانی ہے کہ جہاں ایک دوسرے کو قرآن سمجھا سکیں، تاکہ قرآن کا جو احکام ہے، جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے ہے، رمضان کریم کی برکت سے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لینے والے بن جائیں۔ کیونکہ رمضان کی مبارک بھی جو سب سے افضل جو عمل ہے، اللہ کو جو سب سے پسندیدہ عمل ہے، وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے رمضان کریم کے مہینے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم رمضان میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو پڑھتے تھے رمضان میں، تو اس پر جہاں جہاں جو حکم آتا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نارمل زندگی میں بھی، رمضان سے ہٹ کر بھی، بہت سخی اور بہت رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے رمضان کے علاوہ بھی، لیکن وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور ماہ مبارک رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ حین یلقاہ جبریل، کہ جب ماہ مبارک میں جبریل امین آپ سے ملاقات کرتے تھے، وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، جبرائیل امین رمضان مبارک کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے تھے۔ فیدارسہ القرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے۔ اور یہ جو قرآن کا جو مذاکرہ ہوتا تھا وہ صرف الفاظ کا نہیں ہوتا تھا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن الفاظ سنا دیے، جبریل امین نے سن لیے، بلکہ اس کے جو احکام ہوتے تھے، اس میں جو اللہ کی حکمتیں ہوتی تھی، وہ سب کے ساتھ اس سب کا خیال رکھتے ہوئے اس کا مدارسہ ہوتا تھا۔ فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو رمضان مبارک میں جبریل امین کے آنے کی برکت سے، قرآن کریم کے مذاکرے کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش برسانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی بن جاتے تھے۔ الریح المرسلہ کہتے ہیں کہ بارش آنے سے پہلے جو ہوا چلتی ہے تو وہ بادلوں کو لے کر آتی ہے، اور پھر بارش آتی ہے تو وہ ہوا ایک طرح سے رحمت والی اور برکت والی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ سخی، اس سے بھی زیادہ رحمت والے رمضان کے مہینے میں بن جاتے تھے۔ تو لہٰذا ہم بھی جب رمضان میں روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو ہم وہیں کریں جو قرآن میں حکم آیا ہے۔ مثلاً ہم جب قرآن کی ایک آیت کو پڑھیں، وہاں پر جنت کا ذکر ہے، تو حکم یہ ہے کہ جنت کا ذکر سن کر کے ایک مسلمان کے چہرے میں
خوشی آنی چاہیے، جنت کا نام سن کر، اس کا ذکر سن کر اللہ سے ہم اس کو طلب کریں جنت کو، اور ہمارے چہرے میں خوشی کے آثار نمایاں ہوں، اور ہم جہنم کی آیت پڑھیں تو ہم فوراً اللہ کے خوف سے، جہنم کی آگ سے ڈر جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے ہم پناہ مانگیں۔ اور رحمت والی آیت ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں اللہم ارحمنی، اے اللہ ہم پر اپنا رحم فرما۔ اور جہاں استغفار والی آیت آئی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، میرے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، ہم نفل نماز پڑھیں، اور نفل نماز میں قرآن پاک کو پڑھیں، اور پھر جو جو آیت جیسے جیسے آتی ہے ہم ایسے ہی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نفل نماز پڑھی رمضان میں، تو اذا مر بآیت فیہا تسبیح سبح، جب آپ ایسی آیت سے گزرے جہاں تسبیح کا ذکر تھا تو آپ نے وہاں تسبیح کی، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو تسبیحات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھنے لگ گئے۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، اور جب کسی ایسی آیت پر سے گزرے جہاں اللہ سے مانگنے کا ذکر تھا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ اللہ سے اب اس کی جنت مانگو، اس کا خیر مانگو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر دعا مانگنے لگ گئے کہ اے اللہ مجھے اپنی جنت، اپنا خیر عطا فرما۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، اور جب ایسی آیت پر سے گزرے جہاں پر پناہ مانگنے کا ذکر تھا، جہنم سے، آگ سے، شیطان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پناہ مانگنا شروع کر دیا۔ تو ہم رمضان کریم کو ایسا بنائیں کہ رمضان کریم میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ اس کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ ہم کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جو ہمارے گھر میں ہو، ہمارے محلے میں ہو، ہماری مسجد میں ہو، جو قرآن کو سمجھتا ہو۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو کوئی ایسا شخص میسر نہیں ہے جس کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر تشریح معلوم ہو، جو آپ کو قرآن سمجھا سکے، تو اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا قرآن کا ترجمہ لے لیں، آپ کی جو بھی زبان ہے اس میں آپ قرآن کا آسان سا ترجمہ لے لیں، اس کی تشریح لے لیں، اس کی تفسیر لے لیں، اور اس کو اپنے پاس رکھیں۔ جس صفحے کی آپ قرآن کی تلاوت کریں ترجمہ کو پڑھ لیں اور اس کو سمجھنے کی تلاوت کریں۔ تو اس طریقے سے بھی ہم رمضان کریم میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بن سکتے ہیں۔ اور پھر ہماری کوشش ہو کہ رمضان میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم قرآن پاک کو ختم کریں، کم از کم ایک بار کریں۔ جو 2 بار کر سکتا ہے تو 15 دن میں ایک ختم کرے، اور دوسرے میں پھر دوسرا ختم کرے، 3 4 5 جتنے ہم سے ہو سکتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کریں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فی کم اقرأ فی القرآن، فی کم اقرأ القرآن، کہ میں قرآن کو کتنے دنوں میں ختم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی شہر، کہ مہینے میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی استطاعت رکھتا ہوں، میں تو اس سے زیادہ تلاوت کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 ختم کیا کرو۔ اس طریقے سے وہ کہتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مقدار کو بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دنوں میں ختم کر لیا کرو کم از کم۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں، میں جوان آدمی ہوں، میں اس 7 دنوں سے بھی جلدی قرآن ختم کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص 3 دن سے جلدی قرآن ختم کرتا ہے تو وہ پھر سمجھ کر نہیں پڑھ پاتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم قرآن پڑھیں، لیکن 3 دنوں سے جلدی بھی نہ کریں، بلکہ بجائے اس کے ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ 3 دن میں قرآن ختم کریں، لیکن اس کے ترجمہ کو، اس کے احکام کو، اس کی تفسیر کو سمجھ کر پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہے تاکہ اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور اس میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ رمضان میں یا رمضان سے ہٹ کر جب بھی ہم تلاوت کلام پاک کریں، قرآن پاک کو ہم جب پڑھیں تو اس کو خوبصورت کر کے پڑھیں، اپنی آواز کو بنا کر خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زین القرآن باصواتکم،
زین القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ خوبصورت آواز وہ قرآن کے حسن کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ تو لہذا ہماری کوشش ہونی چاہیے جس طرح کی ہماری آواز ہے ہم اس کو پیارا کر کے اچھے سے زیادہ خوبصورت کر کے پڑھنے کی کوشش کر لیں۔ تو یہ بھی قرآن کا ایک ادب ہے، جب رمضان میں ہم ان ساری آداب کا اہتمام کر کے قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو قرآن کی برکتیں ہیں وہ ساری عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرے حدیث میں ارشاد ہے کہ قرآن پاک کو خوبصورت کر کے پڑھنے والا کون شخص ہے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اللہ، کہ قرآن پاک سب سے خوبصورت پڑھنے والا شخص وہ ہے کہ جب تم اس کا قرآن سنو تو تمہیں لگے وہ اللہ سے ڈر کر پڑھ رہا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر پڑھ رہا ہے، اللہ کی خشیت میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمارا دل نرم ہو، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، اور اللہ سے ڈر کر، اس کے عذاب سے ڈر کر، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم قرآن پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمارے قرآن کو پسند کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قرآن کو پسند کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی پوری اور ساری برکات عطا فرمائے۔ اور جتنا ہم قرآن پڑھیں اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں اور اس میں تدبر کرتے ہوئے پڑھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس کا جب کلام پڑھے تو اس کو سوچ سمجھ کر پڑھے۔ اور پھر ہم اپنے گھر میں ایسا ماحول دیں کہ ہم کر کے جتنے افراد ہیں، چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں، بیوی ہیں بچے ہیں، سب کو ہم ایک ایسا ماحول دیں کہ ہر شخص کی ایک مقدار ہو کہ فلاں نے آج اتنا قرآن پڑھنا ہے۔ تو لہذا ہم اس طریقے سے ماحول بنائیں کہ گھر کا ہر فرد زیادہ سے زیادہ اور سمجھ کر قرآن پاک پڑھنے والا بن جائے، تاکہ ہمارے گھروں میں اس ماہ مبارک کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہم پورا اور مکمل طریقے سے حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔